آج ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تو نماز سے کام ہی نہیں بن رہے۔ اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں، آج ہماری اللہ سے کیا دوستی ہے؟ کچھ بھی اللہ سے نہیں کرا سکتے، مخلوق سے مانگتے ہیں جا کے۔ تو فرمایا ابن عباس جب بھی سوال کرنا صرف اللہ سے کرنا۔ آج ہم ساری دنیا سے سوال کر رہے ہیں، اللہ سے نہیں، کیوں؟ اللہ سے لینا نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مخلوق سے مانگے گا اللہ اس کو بڑا فقیر بنائے گا، اور قسم کھائیے جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھائے گا۔ اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیں میرے پیارو، اللہ وہ دنیا بنایا آخرت ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سے تعلق رہیں گے، جو آج اس ماحول میں اس میں اللہ سے تعلق تھوڑی ٹھیک ہوگا۔ یہاں نماز پڑھی، وہاں 4 لڑکیاں دیکھی، گیا سارا تعلق۔ مسئلہ ہے میرے پیارو، میرے گھر ایک لڑکا آیا مسجد میں، ملا شہید بھائی آج کل چور ڈاکو بہت آ رہے ہیں ڈیفینس میں، کوئی تعویذ دے میں لٹکا لوں تاکہ چور نہ آئے، گھر میں لٹکا لوں۔ میں کہا اگر چور نے 10 تعویذ لٹکائے ہوئے پھر کیا ہوگا؟ تو کہتا کیا کروں؟ میں کہا 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں دم کرنا، انشاءاللہ چور نہیں آئے گا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھی، صبح آیا سر پھٹا ہوا، ہاتھ ٹیڑھا ہوا، صحیح تو مروا دیا آپ نے۔ اور میں نے کہا کیا ہوگا؟ اتنا مارا ہے زندگی میں نہیں کسی نے مارا، ماں گھوسے مکے ٹڈے ڈنڈے داڑ دوڑ، اتنی گالیاں، اتنا ذلیل کیا۔ میں کہا کیا؟ کہتا آپ نے مروا دیا نا۔ اب مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اسے آپریشن سے بے ہوشی سے پہلے آپریشن کر دیا، میں اس کو سمجھاتا، کوئی اس کو پرہیز بتاتا، تو میں بھی گھبرا۔ پھر ایک دم اللہ نے دل میں کہا بھائی کی بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کہتا ہم گھر گئے سب رات کو، میں نے سب کو کہا بھی کل بھی ادھر چوری ادھر چوری، تو شہید بھائی نے بڑا اچھے دوائی دی ہے انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گی۔ تو لیکن ڈاکٹر پرہیز بھی تو بتاتا ہے نا۔ اب اس نے دوائی کھا لی 3 دفعہ آیت الکرسی۔ میں کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بس ہم نے ایک نئی انڈین فلم دیکھی تھی۔ اب بتاؤ پٹائی تو ہونی چاہیے، ایک طرف فلمیں بھی چل رہی ایک طرف آیت الکرسی بھی چل رہی۔ تو ہمارا معاملہ اللہ سے صحیح نہیں ہے میرے پیارے۔ اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ آج مجھے واٹس ایپ آتے ہیں، سعید بھائی آپ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں؟ اس ملک میں لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ بھائی کیوں نہ ہو، اللہ تو حدیث میں آتا ظالم ہے ہی نہیں، رائی کے دانے کے برابر اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے۔ اللہ ظالم ہو ہی نہیں سکتا، اللہ چھوٹے ظالم پہ بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے۔ ان لڑکیوں سے کہا پردے میں آ جاؤ، پردے میں آ جاؤ۔ ان لڑکیوں سے کہا، قرآن کہہ رہا ہے، دیکھو قرآن کی آیت ہے، اے مومن مردوں اپنی نظریں نیچی کرو۔ 7 عورتوں کو بھی حکم ہے، اے عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو۔ جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے، یہ حوریں کیا ہوتی ہیں؟ یہ خیمے میں رہنے والی ہوتی ہیں، سورہ رحمان ہے۔ جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے، یہ نیچی نگاہوں والی ہوتی ہیں۔ آج تو ہماری لڑکیاں لڑکے سارے اونچی نگاہوں والے، یہ جنت کی نشانیاں تھوڑی ہے۔ جس آدمی کی وہاں جنت بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا جنت بناتا ہے، اس کا سایہ اتارتا ہے۔ وہ سکون، وہ محبت، وہ سلامتی، وہ چین، وہ بے خوف زندگی جنت کی اللہ کی قسم اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے، ہزاروں کی دیکھتے ہیں۔ اور جس کی مرنے کے بعد جہنم بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا کو جہنم بناتے ہیں، جس میں سب سے پہلی نشانی اس کے دل کو سکون کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو خوف سے بھر دیتے ہیں۔ آج ہمارا سب کا یہ حال ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، اور یہ اللہ سے تعلق کیسے صحیح ہوگا؟ یہ دعوت اللہ کی محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تبلیغ میں لگ رہے ہیں نا لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، فرمایا کیا کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تم لوگوں کو اللہ کا محبوب بناؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ دعوت اللہ کی محنت میرے پیارو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، پہلے نبی آتے تھے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے تھے۔ آج یہ ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا، شادی ہو گئی ہے، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جس کا مفہوم، میں کن پہ رحم کروں گا؟ ان مردوں پہ اور عورتوں پہ جو ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ کن کاموں میں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، نماز قائم کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں، اور اللہ رسول کی اطاعت میں۔ جو یہ 4 کام کرے گا اللہ کہہ رہے ہیں میں ان پہ رحم کروں گا۔ آج ہم کس پہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں؟ آؤ میں نے موبائل کی شاپ کی ہے اس کی دعوت، آؤ میں نے کپڑے کی شاپ کھولی ہے اس کی دعوت۔ آج ہم لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہے۔ میرے پیاروں، ایمان بنانے کے لیے اللہ سے تعلق ٹھیک اس امت کے لیے ضروری ہے، اس امت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائے۔ پھر دیکھو جنید کی طرح اللہ اس کا کیسے تعارف کرائیں گے۔ دعوت اللہ کی محنت ہر مسلمان کے لیے امپورٹنٹ۔ یہ ہمارا پیٹرول ہے، اس کے بغیر گاڑی ٹھیک نہیں چل سکتی۔ دعوت اللہ کے بغیر آنکھ کنٹرول میں نہیں آئے گی، زبان کنٹرول میں نہیں آئے گی، کان کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ حاشی معاملہ کہ کیسے کنٹرول ہوا کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں 19 سال کے بچے کو کہ تو نے کرکٹ بننی ہے، تجھے کھلائیں گے، تجھے سٹار بنائیں گے، تو شراب کا اسٹیکر لگا۔ شراب جیسے آج ہمیں کہتے ہیں کہ لڑکی چاہیے نوکری، پہلے داڑھی صاف کرا، کہا جی میں ابھی فوراً کرتا ہوں۔ اس نے کہا لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ کو، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ آج ساؤتھ افریقہ کا سب سے معزز سے شہری بنا۔
जुनैद जब करोड़ों की आखिर में जब अल्लाह ने उसको बिल्कुल सही राह से करोड़ों की ऑफर दी, उसने कहा भी एक गाना गा दो 3 करोड़ देंगे, एक गाना गा लो 2 करोड़ देंगे। हमारे जमाने क्रिकेट में जितना मैंने पूरी जिंदगी कमाया, आज 1 महीने में क्रिकेटर कमाता है, पैसा बहुत बढ़ गया है। जुनैद के जमाने में पैसा बहुत कम था। जब जुनैद सिंगिंग छोड़ी है, दीन की मेहनत में आया, एक गाने का 3 करोड़ 5 करोड़ का मसला ही नहीं है मेरे प्यार, कोई मसला नहीं है। इंडिया का टेल लेंडर 20 करोड़ रुपया सालाना कमाता है, मेरी पूरी जिंदगी के पैसे नहीं है, जिसको खेलना नहीं आता, इतना माल, लेकिन उस लगा रहा। अल्लाह ने उसकी दुनिया ऐसी बनाई कि सहाबा कहते हैं ना, अगर हम इतनी दुनिया की मेहनत करते कभी हमें इतनी दुनिया नहीं मिलती जितनी अल्लाह दिल के रास्ते से। तो मेरे प्यारो, एक गुजारे, पहली नियत कि आप एक नियत करो, आज से रोजाना हम दावत दिया करेंगे इंशाअल्लाह। दावत के काम में लगो, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, लोगों को अल्लाह का तारुफ करो, ये हमारा काम है। जैसे हम बाकी सारे काम कर रहे हैं, इस काम को अपने अलिफ को ठीक कर लें। ए इब्ने अब्बास, सारी दुनिया मिलकर तुझे नफा पहुंचाना चाहे, तेरे अल्लाह की मर्जी ना वो नफा नहीं पहुंचा सकते। सारी दुनिया मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, तेरे अल्लाह की मर्जी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतनी ताकत से बच्चे पे छुरी चला रहे, अल्लाह की मर्जी नहीं थी, बच्चा ज़िबा नहीं कर सके। नमरूद इतनी बड़ी आग लगा रहा है कि इब्राहिम साहब को जला दूंगा, अल्लाह की मर्जी में थे, जला नहीं सके। प्यारो, इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की मर्जी चलती है, किसी की मर्जी नहीं चलती। अल्लाह फरमा रहे, अगर क़यामत तक रात कर दूं, कोई ताकत है उसको दिन करके दिखा दे। क़यामत तक दिन कर दूं, कोई ताकत उसको रात करके दिखा दे। आसमान से बारिश को कड़वा कर दूं, कोई इसको मीठा करके दिखा दे। ये बताओ, ये बारिश कहाँ से उठती है? बारिश कैसे बनती है? बादल कहाँ से उठते हैं? समंदर से। पक्की बात है ना, समंदर से वेपर उठते हैं, बारिश बनती है। समंदर का पानी कड़वा होता है, तो उसको मीठा कौन करता है? तो हम तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के चक्कर में वो बदल जाए तो हालात ठीक हो जाए। ये पानी को कौन कड़वा करता है? मीठा करता है कड़वे पानी को ना। मेरे प्यारो, सारी कायनात अल्लाह की मोहताज, अल्लाह किसी के मोहताज नहीं। तो पहले अल्लाह से हम अपना ताल्लुक ठीक करें, और वो मस्जिद के अमाल के बगैर नहीं हो सकता। उसमें ईमान के हल्के लगते हैं, उसमें तालीम के हल्के, अल्लाह के जिक्र के हल्के। जब इन हल्कों में रोजाना बैठेंगे, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे हम स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाते हैं, फील्डिंग का हल्का, एक सेक्शन फील्डिंग कर रहा होता है, एक सेक्शन बॉलिंग कर रहा होता है, एक सेक्शन बैटिंग कर रहा होता है, एक जिम में लगा होता है, ये हल्के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में भी ये 4 हल्के लगते थे। उन हल्कों में आके इंसान का ईमान बनता था, उसका अमल बनता था। अपने अलिफ को सेट कर लो, और दूसरी चीज अमल को सेट कर लो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 24 घंटे का अमल ले आओ, फिर देखो अल्लाह क्या करते हैं। मैंने भी एक बात बताई, हम और मोहम्मद यूसुफ भाई जो है ना, 7-8 साल हो गए, जब यूसुफ नया मुसलमान हुआ था, बल्कि ज्यादा ही हो गए। तो हम एक यूनिवर्सिटी फास्ट में गए, उसमें कोई हजारों के लोग थे ना, मेरे ख्याल में और भी यूनिवर्सिटीज आई थी 5-6 हजार। तो मैंने बात जब कर ली, तो उन्होंने कुछ सवाल किए, मैंने कुछ जवाब दिए। तो उन्होंने एक सवाल यूसुफ से किया कि यूसुफ भाई, ये जो डेनमार्क वाले लोग हैं, इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल के कार्टून बनाए, यहाँ से दाढ़ी काटी, यहाँ से काटी, नाउजुबिल्लाह। आप सईद भाई तो पैदाइशी मुसलमान है, बहुत दुख हुआ होगा, आपको इसका क्या दुख है? तो यूसुफ ने कहा, बहुत दुख है मुझे ज्यादा। लेकिन यूसुफ ने कहा, देखो वो तो 10 आदमी थे सिर्फ जिन्होंने हुजूर की शक्ल के कार्टून बनाए। पाकिस्तान में मुसलमान 90% हुजूर की शक्ल के कार्टून बनाते हैं, बताओ इनका क्या कर रहे हैं? मेरे प्यारो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर देखो, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, साहबा ने पूछते ना साहब, यार रसूलुल्लाह, क्या अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह ने खुद जवाब दिया, मेरे नबी रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ये तुमसे पूछते हैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करते हैं, इनसे कह दो फत्तबिऊनी, कि 100% आपकी कॉपी करें। देखो, आईफोन ने ये फोन बनाता, आईफोन 1 साल में एक बनता है ना, आईफोन उससे साल में इस फोन को जमीन पे मारता है, पहली फ्लोर से गिराता है, सर्दी में चलाता है, बर्फ में, गर्मी में इसको टेस्ट करता है, इस पर पानी डालता है ताकि पानी देखे पानी प्रूफ है नहीं। जब वो पूरा फोन तैयार हो जाता है, फिर आईफोन कहता है पूरी दुनिया के लिए इसकी इत्तबा में, एग्जैक्ट इत्तबा में, इसके सारा कुछ एक जैसा हो, फंक्शन एक जैसे हो, इसकी इत्तबा में 1 करोड़ फोन बना दो, इसको इत्तबा कहते हैं। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि जो चाहता है मैं उससे मोहब्बत करूं, वो मेरे नबी की इत्तबा करे, फत्तबिऊनी। तो मैं क्या करूंगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं उससे मोहब्बत करूंगा, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दूंगा। आज कितने मुसलमान हुजूर की इत्तबा करते हैं भाई? मसला है मेरे प्यारो, अल्लाह मोहब्बत नहीं करेंगे तो हमसे कोई भी नहीं करेगा। शादी के 6 महीने के बाद बीवी नफरत करेगी, बच्चे बड़े होंगे थोड़े तगड़े, बच्चे नफरत करेंगे, पड़ोसी नफरत करेंगे, सारी दुनिया नफरत, अल्लाह भी नफरत करेंगे। अल्लाह इंसान से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, अगर हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, देखो ओहद में एक हुक्म, सहाबा से गलती हो गई इज्तिहादी, एक हुक्म छूटा, ओहद में हुजूर के होते हुए शिकस्त हुई, 70 सहाबा शहीद हो गए।
ہم کتنے حضور کے ہماری لڑکیاں کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑ، ہمارے لڑکے کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑ۔ میرے پیارو، یہ جو اعمال سے اللہ ایسے، آپ دیکھو میں آپ کو مثال دوں، عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فجر مسجد میں پڑھ لے سارا دن جماعت کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں، کتنی آسان۔ لوگ سیکیورٹی کا خرچہ، میں ابھی ایک گھر میں گیا، اس کے گارڈز تھے 6، میں کہا حضرت آپ کی سیکیورٹی کا خرچہ کتنا؟ کہا 10 لاکھ روپے صرف ہے سیکیورٹی کا خرچہ۔ 10 لاکھ اور 6-7 گارڈ اور 5-6 کتے بھی تھے، ان کا الگ کھانا تھا، کتوں کا خرچہ الگ 3-4 لاکھ روپے۔ اتنا خرچہ اللہ کے نبی سیکیورٹی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ۔ میں نے آپ کو کہا نا، بالٹی میں سراخ ہو پانی پھر نہیں بھرے گا، کھڑکیاں گاڑی کی کھلی ہوں، اے سی چلائیں گاڑی کبھی ٹھنڈی نہیں ہو۔ ہم گناہ کبیرہ سے بچ جائیں، بڑے بڑے گناہوں سے۔ حضور نے فرمایا کیا کہ جو فجر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا سارا دن اللہ کی حفاظت ہو۔ آسان۔ عجیب حدیث سنا آپ کو، جب سے میں نے عربوں کو دیکھا ہے نا، جو فجر اور مغرب کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے وہیں بیٹھ کے 10 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لے، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 اس کے درجے جنت میں بلند، اور اس دن اللہ اس کا شیطان سے پیرا لگا دیں گے۔ اس دن شرک کے علاوہ اسے کوئی گناہ ہلاک نہیں کرے گا۔ اس دن اللہ اس کو ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچا لیں گے۔ آسان 2 منٹ کا کام، جو صبح سورہ یاسین پڑھ لے سارے دن کے کاموں میں اللہ اس کی مدد کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود تعالیٰ انتقال ہو رہا ہے، حضرت عثمان غنی تعالیٰ کہ عبداللہ یہ بیٹیوں کو کس حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اگر تو اجازت دے مال غنیمت سے ان کے لیے کچھ لگا دو۔ کہا نہیں امیر المومنین، میں نے ان کو اللہ سے ڈرنا سکھایا، اللہ سے ڈرتے ہیں، تقویٰ سکھایا، اور میں نے ان کانوں سے سنا ہے میں اپنے نبی سے جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑے گا اس کے گھر میں کہیں فاقہ نہیں دکھا سکتا۔ آسان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چاہتا اس کی زندگی لمبی ہو، مال زیادہ ہو، وہ ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داریاں جوڑے، اللہ اس کی زندگی لمبا کر دے، اس کا مال بھی بڑھا دے۔ آسان۔ قسم کھائیے صدقہ دے گا اس کا مال بڑھے گا۔ میرے پیاروں، عمل سے زندگی بنے گی۔ اس کی تبلیغ میں دعوت ہے کہ اپنے دل کے رخ کو ٹھیک کرو، ہٹاؤ مخلوق سے۔ مخلوق اللہ کی بغیر مرضی کچھ نہیں کر سکتی، اور اپنے پورے جسم کے عمل کو نبی کی اتباع پہ لاؤ۔ اللہ وہ زندگی دیں گے جو جنتی کو ہوگی، یا ایپیٹائزر ہوگا، جنت میں مین کورس ہوگا۔ اس کی ساری محنت ہے تبلیغ کی۔ اس کے لیے شرط ہے روزانہ مسجد کو وقت دینا، جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے شرط ہے روزانہ یونیورسٹی میں جانا، کرکٹر بننے کے لیے روزانہ کرکٹ گراؤنڈ میں جانا۔ ایک آدمی ٹب میں بیٹھ جائے اور دعائیں کرے، اللہ سورہ یاسین پڑھ لی، اللہ دعا مجھے سوئمر بنا دے، کبھی سوئمر بنے گا ٹب میں؟ اس کو سوئمنگ کا ماحول چاہیے۔ ایک آدمی رکشا خرید لے کہ یا اللہ مجھے پائلٹ بنا دے، یا اللہ پائلٹ، وہ پائلٹ بنے گا، اس کو ہوا کا ماحول چاہیے۔ میرے پیارا، اگر ہم نے ایمان والا بننا، عمل والا، اس کے لیے ہمیں روزانہ مسجد کو وقت دینا ہوگا۔ تو کون کون نیت کرتا روزانہ مسجد کو انشاءاللہ وقت دیں گے انشاءاللہ، اور روزانہ دعوت کے اعمال میں جڑیں گے، اعمال دعوت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو بتاؤ سارا دین دنیا میں کون پہنچائے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کے لیے کیا کریں گے بھائی؟ ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، نکل نہیں سکتے، تو بھائی لوگوں کو نکال تو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میں ابھی نہیں نکل سکتا، ملک ساری دنیا 6 ارب لوگ انتظار کر رہے ہیں میرے پیار۔